بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہماری یہ آج دوسری نشست ہے جس میں ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے۔ دنیا میں ہم کہیں پیدا ہوں، چاہے مشرق میں، چاہے مغرب میں، چاہے کسی ملک میں ہم پیدا ہوں، چاہے کوئی زبان ہم بولتے ہوں، چاہے کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی نسل کے ہوں، چاہے ہم کہتے ہوں کہ دنیا میں ہم کسی مذہب کو ماننے والے ہیں، چاہے ہم کہیں کے راجہ ہوں، کہیں کے وزیر بن جائیں، چاہے ہم بہت دولت حاصل کر لیں، بہت بڑے تاجر بن جائیں، بہت بڑے صنعت کار بن جائیں، بڑے ادیوگ پتی بن جائیں، یا غریب اور مفلس ہی رہیں، چاہے بڑے عالم ہو جائیں، چاہے دنیا میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ہم تلاش کر لیں، چاہے بہت بڑے سائنسدان بن جائیں، لیکن ہم سب کے بارے میں ایک ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ ہم سب پیدا ہوئے ہیں اور ہم سب کا ایک خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ہم سب کو مرنا ہے۔ ہم سب اپنے پروردگار کی جانب سے اپنی اپنی عمر لے کر آئے ہیں، وہی 60 سال 70 سال، ہو سکتا ہے کوئی 100 سال لے کر آیا ہو یا اس سے کوئی زائد بھی کوئی جی لے، لیکن سب کا مرنا طے ہے۔ کوئی راجہ یا امیر یا عالم یا سائنسدان ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا ہے، سب خدا کی زندگی دینے سے پیدا ہوئے ہیں، سب کو وقت مقررہ پر مرنا ہے اور پھر سب کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان کچھ بن جائے لیکن ایک ضرورت سے وہ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے خدا کی ضرورت۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو پروردگار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو رب العالمین کی مہیماوان سنہاسن کے سوامی کی آوشکتا نہیں ہے۔ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ اس پروردگار نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہوئے ہیں، اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے گا ہمیں اپنے سامنے کھڑا حاضر کرے گا مرنے کے بعد۔ اس پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے انبیاء بھیجے ہیں، اور تمام انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اس خدا سے غافل مت رہو، اس خدا کا تعارف اور پریچے حاصل کرو اور اس کی مرضی کی زندگی گزارو، تاکہ کل اس خدا کے دربار میں حاضر ہو تو وہ تم سے راضی رہے۔ اب دیکھیے، یہاں انسان کا مسئلہ یہ ہے، دنیا کے ہر خطے کے انسان کا، ہر علاقے کے انسان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اس حقیقی خدا کو چھوڑ کر آئیں بائیں شائیں ہانک رہا ہے۔ پوری زندگی اپنی مرضی سے جس طرف چاہے رخ کر کے گزار دیتا ہے اور اس خدا سے غافل رہتا ہے، یا پھر جس کا جدھر منہ اٹھا اسی کو اس نے اپنا خدا بنا لیا۔ کوئی اپنے جیسے انسانوں کو پوج رہا ہے، کوئی کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کے آگے سر جھکا رہا ہے، کوئی سوریہ دیوتا کو مانتا ہے، اور کوئی کالپنک پوجنیے بنا کر انہی میں گم ہے، اور سچائی سے اور حق سے دور اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اور جس پروردگار نے پیدا کیا اسی سے غافل اور جاہل ہے۔ اچھا، دنیا نے عام طور پر اس معاملے میں باپ داداؤں کے طریقے کی پیروی کی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ باپ دادا اگر صحیح راستے پر ہوں تو باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی دور میں باپ دادا ہی غلط راستے پر چل پڑے ہوں تو وہاں باپ دادا کے طریقے پر اصرار جو ہے وہ جہالت اور اگیانتا ہوتی ہے۔ انسان نے بارہا تجربہ کیا ہے، انسانی تاریخ کے اندر انسان نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ بعض نسلوں میں باپ دادا اور پوروج
بعض غلط طریقے اپنا لیتے ہیں اور پھر اس کا بھگتان ان کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. جیسے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے ملک میں ستیز کی ایک مثال ہے. ادھرم کو جو ہے وہ دھرم بنا لیا جاتا ہے. پروردگار کی پہچان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ انسان نے جو ہے جو اس کا خالق پروردگار پوجنیے الہ اور معبود نہیں ہے، کسی نسل کے اندر غیر اللہ کو پیدا کرنے والے اور پروردگار کے علاوہ کسی اور کو اپنا پوجنیے بنا لیا گیا. اب ان کی نسلیں جو ہے وہ باپ داداؤں کے طریقے پر اب اصرار کر رہی ہیں. اس کو پیغمبروں نے جو ہے وہ واضح کیا ہے. اس لیے پروردگار کے صحیح تعارف، صحیح پریچے کے لیے صحیح گیان اور صحیح علم، صحیح ہدایت اور صحیح مارگ درشن کا ہونا بہت ضروری ہے، جو صرف باپ دادا سے نہیں ملتا بلکہ خدا کے انبیاء اور پروکتاؤں سے ملتا ہے. تمام انبیاء نے ہر دور میں، اور اب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر خبردار کیا ہے کہ دیکھو تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا پوجنیے صرف ایک پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی کی عبادت کرو، اسی کے پاس سب کو واپس جانا ہے. اچھا، ہم اس سلسلے میں جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ صرف انبیاء کا یہ پیغام نہیں ہے. صرف اس پیغام کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس پیغام پر انبیاء نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے اس پیغام کے جو روشن دلائل دیے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. پروردگار کے تمام انبیاء نے، تمام پروکتاؤں نے، جن کی ہدایت صرف تعلیم اور ہدایت نہیں ہوتی بلکہ اپنی تعلیم کے ساتھ وہ اس کی روشن دلیل پیش کرتے ہیں. کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ایسے ہی فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. پروردگار جو ہے وہ روشن دلائل کے ساتھ آتے ہیں، جو بات پیش کرتے ہیں دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں. پروردگار ان کے ساتھ کتاب نازل کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ انصاف کے راستے کے اوپر چلیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار نے انسان پر صرف یہ احسان نہیں کیا کہ ان کو اس خوبصورت کائنات میں پیدا کر دیا ہو اور ان کے جسم کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہو، بلکہ اس پروردگار نے انسان پر یہ احسان بھی کیا کہ ان کی ہدایت کا، ان کو مارگ درشن دکھانے کا، کرانے کا انتظام کیا. اس نے انسانوں کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ پروردگار ان سے کیا چاہتا ہے، انسان اس دنیا میں کیسے جیے، کس مقصد کے لیے زندگی گزارے اور کس کی عبادت کرے. ہر چیز پر ہدایت بھیجی گئی ہے اور اس ہدایت پر روشن دلائل بھی دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلی بات کیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمام انبیاء، پروردگار کے تمام پروکتاؤں نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ صرف ایک پروردگار انسان کا الہ ہے، انسان صرف اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلائے. اچھا، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجنیے نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس پر انبیاء نے روشن دلیلیں دی ہیں. تو وہ کیا دی ہیں؟ ہم نے پچھلی نشست میں اس پر جو ہے انبیاء نے جو دلیلیں دی ہیں، جو قرآن نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیلیں دی ہیں، ان میں سے چند روشن دلیلوں کو ہم نے ذکر کیا تھا. آج بھی ہم ایک اسی ضمن کی، اسی سلسلے کی ایک بہت اہم روشن دلیل کو ذکر کریں گے. اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے. ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی پچھلی نشست میں، اس کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اس کو بار بار سمجھنا ہوگا کہ وہ ایک پروردگار جو ہے، جو سب کا خالق ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلم کا خالق الگ ہے اور ہندو کا خالق الگ ہے، یا مشرق میں رہنے والے لوگوں کا پیدا کرنے والا الگ ہے، مغرب میں رہنے والے لوگوں کا پیدا کرنے والا الگ ہے. ہرگز نہیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک پروردگار ہے، اور دنیا کی ہر قوم اس پروردگار کو مانتی ہے. وہ ایک واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہے، اول و آخر ہے، جو زندہ جاوید ہے، جس نے سب کو زندگی دی ہے، جو سب کو تھامے ہوئے ہے.
وہ ایک ہے. اسی پروردگار کا نام عربی زبان میں قرآن میں اللہ ذکر کیا جاتا ہے. کسی اور زبان میں مثلاً عبرانی زبان میں اس کو ایل کہتے ہیں. اسی کو ہمارے ملک میں ایشور کہتے ہیں. تو مسلم کا الگ، غیر مسلم کا الگ، یہودی کا الگ، نصرانی کا الگ نہیں، سب کا خالق ایک ہے. کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو ایشور کہتا ہے. وہ صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. تمام انبیاء نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں انسانوں سے یہی کہا گیا کہ دیکھو زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک، اس ایک پروردگار کے تعارف اور پریچے کو حاصل کرو. انسان نے اس پروردگار کے پریچے میں اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے الگ الگ نسلوں میں وہ باتیں شامل کر دیں جو اس کی شان کے موافق نہیں ہے، جو اس کی شان کے خلاف ہے. اس میں کیا صحیح پریچے ہے، کیا صحیح مارگدرشن ہے، اس کے بارے میں آستھا کیسے رکھی جائے، اس کو جو ہے انبیاء نے صاف کیا ہے اور کہا کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ہمیں وہ معیارات سکھائے، وہ کسوٹی بتلائی، وہ کسوٹیاں بتلائی جن سے انسان بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اس ایک پروردگار کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہ ہو، کوئی اور پوجنیے اور الہ کیوں نہ بنایا جائے. اس سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک روشن دلیل پیش کی تھی کہ دیکھو الحی کون ہے، جس کی زندگی خود اس کی اپنی زندگی ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی. ہاں سب کو اس نے زندگی دی ہے، باقی سب کی زندگی اس کی دی ہوئی ہے. الحی، جو الحی ہے وہی سب کا الہ ہے، اور وہ ایک پروردگار آسمانوں و زمین کا خالق اور مالک وہ جو ہے وہ الحی ہے. وہ اسی طرح وہ الحی الذی لا یموت ہے، یعنی وہ ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے. یہ کتنا صاف اور واضح معیار ہے، کتنی صاف کسوٹی ہے کہ جس کو موت آ گئی وہ الہ نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کو پچھلی نشست میں ذکر کیا. دوسری کسوٹی، دوسرا معیار، دوسری روشن دلیل جو بیان کی گئی تھی کہ وہ القیوم ہے، وہ پروردگار القیوم ہے جو پوری کائنات کو، پوری پرکرتی کو، اپنی تمام مخلوقات کو وہ تھامے ہوئے ہے. اس لیے بس وہی ایک پوجنیے ہے، اس کو نیند یا اونگ نہیں آتی. جو سو جاتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے معبودوں پر غور کرے کہ کیا وہ سوتے تھے؟ تو جس کو سونے کی ضرورت ہے، سونے کی آوشکتا جس کو ہے، یا جس کو سونے کی آوشکتا تھی، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ پوجنیے نہیں ہو سکتا. اگر پوجنیے اور الہ ہی سو جائے گا تو پھر بندوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہم نے پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا. آج ہم اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ کہ تنہا الہ ہونے کی ایک اور روشن دلیل بیان کریں گے، جس کی ہدایت ہمیں تمام انبیاء نے دی اور اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن مجید نے دی. یہ روشن دلیل اس بات کا بین صاف ثبوت ہے کہ اس ایک پروردگار کے علاوہ کوئی ہمارا الہ اور پوجنیے نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ پوجا اور عبادت جہالت ہے. کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور پر بھروسہ کرنا، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا حماقت ہے، اگیانتا ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ اس خدا کی پرستش کرو، اس کو اپنا الہ اور پوجنیے بناؤ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے. جو خالق نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء، وہ ایشور ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا پوجنیے ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء. اس کے علاوہ کوئی اور جو خالق نہیں ہے وہ پوجنیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس خالق نے کیا 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 ہے اس پر غور کرو. آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض. کسی لات و منات نے، کسی عزیر نے، مسیح نے، یا انسان جن کو اپنا معبود بناتا ہے جیسے رام ہیں، کرشن ہیں،
ہنومان ہیں، انہوں نے تو آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا ہے نا. تو جو آسمان و زمین کا خالق ہے بس وہی الہ ہے. اچھا اس نے اور کیا پیدا کیا ہے؟ خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، سورج اور چاند اور دن اور رات کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. خلق اللیل والنہار والشمس والقمر. تو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، جس نے رات اور دن کو پیدا کیا ہے، وہ ہے ہمارا الہ. انسان کو دیکھیے، انسان یا تو اس پروردگار کو چھوڑ کر جس کو اس نے پیدا کیا ان مخلوقات میں سے نیک لوگوں کو یا نبیوں کو یا فرشتوں کو یا جنوں کو وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کر دیتا ہے اپنی جہالت سے اور اپنی اگیانتا سے، گمراہی سے، جبکہ وہ سب خود اس خدا کی، اس پروردگار کی مخلوق ہیں. اچھا ایک طرف انسانوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو انسان اپنا خدا بنا لیتا ہے، یا پھر انسان کائنات میں پرکرتی میں سے کسی کو پوجنے لگتا ہے، جیسے آگ کو، پانی کو، ہوا کو، مٹی کو پوجتا ہے، موسموں کو پوجتا ہے، سوریہ دیوتا یا چندرما کو پوجتا ہے. جبکہ پروردگار نے صاف کہا اپنی ہدایت میں جو اس نے نبیوں کو بھیجی کہ یہ سورج اور چاند اور رات اور دن اور کائنات کے جتنے مظاہر ہیں، پرکرتی کا جو بھی حصہ ہے، سب اس اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس ایشور کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے. من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ دن اور رات، یہ سورج اور چاند اس کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس لیے ان کی پرستش اور پوجا مت کرو، ان کے سامنے سجدہ مت کرو، ان کو نمسکار مت کرو، بلکہ اس پروردگار کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. تمہیں تمہاری عبادت اور تمہاری پوجا اگر وہ پروردگار کی ہو اور یہ پرکرتی کے ان مظاہر کی نہ ہو، تبھی تمہاری عبادت سچی عبادت ہوگی. آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، دن اور رات کو بنایا. اسی طرح آسمانوں اور زمین کے ساتھ زمین میں جو کچھ ہے اسی پروردگار نے پیدا کیا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اس پروردگار نے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے. خلق لکم، کسی اور نے نہیں پیدا کیا. اگر کوئی اور پوجنی اور معبود ہے تو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہاں پر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان پر اس کی مخلوق ہونے کی چھاپ ہے. اس نے آسمان سے بارش نازل کی، زمین سے نباتات اگائے، پودے اگائے. کیا کسی کے بس میں تھا کہ ایک پودا بھی اگا سکتا؟ انبتنا بہ حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. اس پروردگار کے علاوہ، اس ایک پروردگار کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں تھا کہ ایک پودا بھی وہ اگا سکتا، جبکہ اس پروردگار نے زمین کو کھیتیوں سے، سرسبزی سے، باغات سے سجا دیا ہے. بتاؤ اس کے علاوہ کون ہے جس نے ایک درخت بھی پیدا کیا ہو؟ پھر بتاؤ کہ کون ہے جو اس کے علاوہ معبود اور پوجنیہ بن سکتا ہے؟ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جاندار ہیں، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز پر اس کی مخلوق ہونے کی چھاپ ہے. کسی میں خالق ہونے کی صفت نہیں ہے. ہر جاندار کو دیکھو، اللہ خلق کل دابۃ من ماء. کوئی جانور ہے جو پیٹ پر چلتا ہے، کوئی 2 پیروں پر چلتا ہے، کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے. منہم من یمشی علی بطن ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی 4. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ساری اسی کی قدرت کا اظہار ہے. ہر مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہر وجود اس خالق کا پیدا کیا ہوا ہے.
ہاں ہم انسان اس خالق کی مخلوق ہیں، ہم انسانوں کو اس نے پیدا کیا، کتنے خوبصورت سانچے میں ہمیں ڈال کر بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت بنائی. صورکم فاحسن صورکم، دیکھنے والا، سننے والا، عقل والا، سمجھنے والا بنایا. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. ہاں تو ہماری پیدائش کے اندر کون اس کے ساتھ شریک ہے؟ ہمیں پیدا کیا، ساتھ میں ہمارے جوڑے بنائے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. دونوں کے سے پھر نسل چلائی، دونوں کو ایک دوسرے سے سکون دینے کا، دونوں کو ایک دوسرے کو سکون دینے کا ذریعہ بنایا، اور دونوں سے پھر نسل چلائی. ہاں اچھا، صرف انسانوں میں جوڑے نہیں ہیں، ہر مخلوق کو جو ہے وہ جوڑوں کی شکل نے پیدا کیا، حتیٰ کہ درختوں کو بھی اس نے جوڑوں کی شکل نے پیدا کیا. وہ خالق سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. سوال ہے، اب بہت اہم ترین سوال ہے. اس نے نہ صرف ہم کو جو ہے پیدا کیا ہے، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے، بہت ہی حکمت اور علم کے ساتھ پیدا کی ہے. ہر مخلوق اس کے علم اور قدرت کی نشانی ہے. آسمانوں و زمین کو بغیر ستون کے پیدا کیا، زمین میں پہاڑ کے لنگر ڈال دیے، زمین تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں. آسمان سے بارش نازل کی، زمین سے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں اگائی. یہ سب اللہ کی تخلیق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. ھذا خلق اللہ، یہ اس ایشور کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اب بتاؤ کہ اس کو چھوڑ کر جس کے تم پرستش کر رہے ہو، جس کی تم پوجا کر رہے ہو، جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، اس کو چھوڑ کر انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. تو پھر ان کو کیوں پوجتے ہو؟ کس نے بتایا ہے کہ ان کو پوجنا ہے؟ یہ ہے انسان کی گمراہی. غور کرے انسان اس روشن دلیل کے اوپر جو پیغمبروں نے بتلائی ہے کہ بس وہی ایک الہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے. غور کرے انسان کہ جن کو وہ پوج رہا ہے، جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پوج رہا ہے، اپنا الہ بناتا ہے، اپنا پوجنیہ اور اپنا اپاسیہ بناتا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا. اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکار رہے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو جو پیدا کیے گئے ہیں وہ کیسے خالق ہو جائے گا؟ قرآن نے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے سوال کیا کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود کے طور پر شریک کر رہے ہیں، وہ غور کریں کہ جس نے اللہ کی طرح کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، تو وہ غور کرے کہ وہ کیوں ان کو پوج رہا ہے. کیا ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ نہیں اللہ نے نہیں، اس نے پیدا کیا ہے؟ شاید اس وجہ سے اسے غلط فہمی ہو رہی ہو. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. کیا انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس نے کچھ چیزیں پیدا کی ہیں اس ایک پروردگار کے علاوہ، کہ انہیں جو ہے شبہ لگ گیا ہو کہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں. قل اللہ خالق کل شیء. نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ واضح کر دیجئے کہ ہر چیز کا خالق صرف وہ ایک اللہ ہے. تو اب بتاؤ، قرآن نے کہا کہ جب ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، آسمان و زمین اس نے بنائے، سورج اور چاند اس نے بنائے، اس نے سمندروں کو بنایا، زمین پر نہریں جاری کی، پہاڑ بنائے، تو پھر بتاؤ افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ تم اس پروردگار، اس ایشور کو ہی پوج رہے ہو اور دوسروں کو بھی پوج رہے ہو. تو پیدا کرنے والا اور جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اور کیسے ہو سکتے ہیں برابر؟ کس نے کہا ہے کہ دوسروں کی جو ہے وہ پرستش کی جائے؟ دوسروں کو پروردگار کے برابر لا کر کیسے کھڑا کر دیتا ہے انسان؟
ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ ہے وہ روشن دلیل، وہ صاف اور واضح دلیل کہ تمہاری ہر آوشکتا کو وہ پورا کر رہا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری ہر ضرورت کو وہ پورا کر رہا ہے۔ اولاد دینا نہ دینا، ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں جو ہے وہ اولاد کو پروان چڑھانا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کو جو ہے اپنا الہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر انسان جس کو بھی پوجنیہ بناتا ہے وہ خود اس کی مخلوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے جو دعوت دی کہ بس وہ ایک الہ ہے، اس کی یہ واضح اور روشن دلیل ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ ہر انسان آسانی سے اس روشن دلیل کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا الہ اور پوجنیہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس کی ایک روشن دلیل یہ ہے کہ بس وہی خالق ہے، جو خالق ہے وہی الہ ہے، جو خالق ہے وہی پوجنیہ ہے، جو خالق نہیں ہے، جو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو معبود اور شریک نہیں بنایا جا سکتا، اور جو ایسا کرے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ اس پروردگار نے، اب ایک آخری اہم بات، اس پروردگار نے زندگی کے ساتھ موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کا سلسلہ اس نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہمیں آزمائے کون اس کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دوسرے پہلو پر ہم آگے مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور سب سے پہلے وہاں اسی بات کا سوال ہوگا کہ ہم نے کس کو اپنا الہ بنایا تھا۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ جہالت اور گمراہی سے باہر آئے اور صرف اپنے خالق اور پروردگار کو اپنا معبود بنائے، اپنا الہ بنائے، صرف اسی کی عبادت کرے، صرف اسی کی پوجا کرے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہم نے آج ایک اور روشن دلیل بیان کی قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، کہ ایک ہی پوجنیہ کے اوپر کیوں اصرار کیا جاتا ہے۔ اس پر ہم مزید دلائل، روشن دلائل انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بیان کردہ۔ اور اسی طریقے سے جو پچھلی کتابیں پروردگار نے تورات کو، انجیل کو اور دوسرے صحیفوں کو اتارا دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ان میں یہ روشن دلائل کیسے بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہم واضح کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔